کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وقال اللہ تبارک وتعالی انما يتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج دنیا کا ہر انسان دنیا سے دنیا کو سنوارنا چاہتا ہے، حالانکہ دنیا سے دنیا نہیں سنورتی، بلکہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے کہ تم آخرت سنوارو، اللہ تمہاری دنیا سنوارے گا، اور آخرت نہیں سنوارو گے تو کیا اللہ رزق نہیں عطا فرمائے گا؟ تو کہا نہ ایسی بات نہیں ہے، مقدر کا رزق تو ملے گا لیکن سر پڑا ملے گا، پریشانیوں کے ساتھ ملے گا، ٹینشن کے ساتھ ملے گا، بے چینیوں کے ساتھ ملے گا، بے برکتی کے ساتھ ملے گا، گھر میں حالات کے ساتھ ملے گا۔ شاندار گھر ہوگا پھر بھی سکون نہیں ہوگا، شاندار دکان ہوگی پھر بھی سکون نہیں ہوگا، بچے ہوں گے پھر بھی اطمینان نہیں ہوگا۔ 5,000 کمائیں گے اللہ کام 7,000 کا کرے گا، 15 کمائیں گے کام 17 کا ہو جائے گا، 25 کمائیں گے کام 30 کا ہو جائے گا، 35 کمائیں گے کام 40 کا ہو جائے گا، 40 کمائیں گے کام 50 کا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزر رہی ہے اور آخرت کو بھول کر کے زندگی گزر رہی ہے۔ جب گھر میں باپ ہی ناراض ہو تو گھر میں اچھا نہیں لگتا، اور جب اللہ ناراض ہو تو پھر اس کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے اللہ کو خوش کرو اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ یہ دنیا تو وقتی ہے، فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والا جہان ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔
یوں فرمایا کہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ جو رہنے کی جگہ ہے وہ آخرت ہے. یہ دنیا فانی ہے. عقل مند انسان کبھی بھی اس فانی دنیا سے دل نہیں لگاتا. صحابہ نے اس فانی دنیا سے دل نہیں لگایا. تابعین نے، تبع تابعین نے اور اولیاء اللہ نے اس فانی دنیا سے، ختم ہو جانے والی دنیا سے کبھی بھی دل نہیں لگایا. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فانی دنیا سے دل نہیں لگاتے، بلکہ یہ دنیا جو بنائی ہے وہ اللہ نے بنائی ہے. جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں ہے. اب جو شخص اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اور اس دنیا کو اہمیت دے گا اور جھوٹ بول کر اپنے بزنس کو کرے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، تانا دے گا، عیب بتائے بغیر مال بیچے گا، اذان کی آواز سن کر بھی گراہک کے ساتھ مشغول رہے گا، نعوذ باللہ گراہک کو خدا سمجھے گا، وہ اللہ کی نظر سے گر جائے گا. یوں فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہو اور مؤذن کی یہ پکار آ جائے اور جب اللہ کا منادی یہ پکار دے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ارے لوگو تمہارا کاروبار چھوٹا ہے، تمہارا بزنس چھوٹا ہے، تمہارے مہمان چھوٹے ہیں، تم سے ملنے جلنے والے چھوٹے ہیں، تمہارے گھر والے چھوٹے ہیں، تمہاری بیماری چھوٹی ہیں، تمہاری پریشانیاں چھوٹی ہیں، تمہارے ٹینشن چھوٹے ہیں. اب تو تمہیں تمہارا اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ مسجد کی طرف. جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑے ہم لوگ مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیں. اذان کا ادب کریں، اذان کا احترام کریں، اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد دعا پڑھیں، اہتمام کے ساتھ وضو کریں. وضو مسواک کے اہتمام کے ساتھ ہو، وضو میں کم پانی کا استعمال ہو. اس تصور کے ساتھ وضو کریں کہ کلی کر رہا ہوں تو جو گناہ منہ سے کیے وہ نکل رہے ہیں، جب چہرہ دھو رہا ہوں تو جو گناہ آنکھ سے کیے، کان سے کیے وہ نکل رہے ہیں، جب ہاتھ دھو رہا ہوں تو جو گناہ ہاتھ سے کیے وہ نکل رہے ہیں. جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے سے جو پانی اس کے اعضاء سے ٹپکتا ہے اس سے اس کے گناہ جو ہیں وہ دھلتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو مخلوق سے کٹنے کا نام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وضو مخلوق سے کٹنے کا نام ہے اور نماز یہ رب سے جڑنے کا نام ہے. اب جو بندہ وضو کرے دنیا کی باتیں کرتے کرتے بے دھیانی کے ساتھ، بغیر سنت کے اہتمام کے ساتھ، بغیر مسواک کے، ایک طرف وضو بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف پانی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. یوں فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ جتنا پانی استعمال کیا جائے گا خدا کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. یہاں تک کہ ایک شخص سمندر کے کنارے وضو کر رہا ہے اور وہاں پر پانی ہی پانی ہے اور پانی کی بوچھار ہے اور پانی کی فراوانی ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ وضو کرنے والا اکیلا ہے. اگر یہ یہاں پر بھی ضرورت سے زیادہ پانی کو استعمال کرے گا اللہ کے دربار میں اسے جواب دینا پڑے گا، کیونکہ پانی جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے. پانی اللہ کی امانت ہے. میرے عزیزو، میرے اور آپ کے پاس جو پیسے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے. یہ میرے اور آپ کے پاس جو جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے. یہ ادھار کی چیز ہے اور انسان ادھار کے مال سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. گھر میں استری پریس خراب ہو گئی ہے، شوہر کو بزنس پر جانا ہے، بیوی بازو والے سے استری مانگ کر لاتی ہے،
پریس مانگ کر کے لاتی ہے، یوں کہتی ہے ذرا آدھے گھنٹے کے لیے آپ کی استری دے دیجئے، وہ پھر صرف شوہر کے کپڑے استری نہیں کرتی بلکہ شوہر کے کپڑے بھی پریس کرتی ہے، اپنے بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، دوسرے دن کے کپڑے، سارے کپڑے پریس کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے آدھا گھنٹے کے لیے استری ملی ہے۔ تو یہ دیکھا گیا کہ انسان ادھار کے مال سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ زندگی جو ہے، یہ جسم جو ہے، یہ ادھار کا مال ہے، یہ تو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا، جب میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے گا، تو لوگ مجھے اور آپ کو قبرستان لے جا کر اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سلنڈر کر دے۔ میرے عزیزوں، اگر اللہ ناراض ہوں گے، ٹینشن ختم نہیں ہوں گے، پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، زندگی میں بہاریں کبھی بھی نہیں آئے گی، اچھے دن کبھی بھی نہیں آئیں گے، چاہے وہ جھوپڑے میں رہتا ہو یا بنگلے میں رہتا ہو، چاہے روڈ پتی ہو یا کروڑ پتی ہو، چاہے کسی جگہ بزنس کرتا ہو یا بڑے شو روم کا مالک ہو، اگر اللہ ناراض ہے اس کی زندگی میں بہار نہیں آ سکتی، وہ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے عزیزوں، لکھ کر رکھ دیجئے، اس کو تعویذ سمجھ کر لکھ لیجئے، اپنے ساتھ لے جائیے آج کی مجلس میں۔ اس لیے پہلے جب میاں بیوی شادی ہوتی تھی، شب زفاف ہوتی تھی، پہلی رات ہوتی تھی، پھر میاں بیوی آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ ہم لوگ دونوں خوش رہنا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری تو ہر رات پہلی رات ہوگی، ہمارا تو ہر دن پہلا دن ہوگا۔ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی وظیفہ ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ دونوں میاں بیوی طے کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے، پھر پریشانیاں ختم، ٹینشن ختم، بے برکتی ختم، الجھنیں ختم۔ ورنہ آپ میرے عزیزوں، اس کا یہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 کام بنانے جاؤ گے 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جاؤ گے 8 کام بگڑ جائیں گے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی۔ چاہے آپ 10 وینگا زمین کے مالک ہو جاؤ، 100 وینگا زمین کے مالک ہو جاؤ، بڑے بڑے بادشاہ کے پاس بھی بیماریاں آئیں اور بڑے بڑے بادشاہ بھی ہسپتال میں رہیں، شاہی محل چھوڑ کر ایک مہینہ ہسپتال میں ان کی زندگی گزری ہے۔ میرے عزیزوں، آج وہ قبر میں جا کے سو چکے ہیں۔ 150 سال 200 سال 300 سال پہلے والے نواب اور بادشاہ لوگ یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ میرے عزیزوں، اس زندگی کو مذاق نہ لو، اس زندگی کو مذاق نہ لو، سیریس لو، سیریس لو۔ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، بیان تو ہوتے رہیں گے، اہل اللہ کی آمد تو ہوتی رہے گی، اور یہ آخری بات تو ہوتی رہے گی، اور یہ ہفتہ واری اجتماع تو ہوتا رہے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کے روتے بھی رہو گے، لیکن جب تک توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں آؤ گے، یو ٹرن نہیں لوگے، وہاں تک 2 دن تو آپ رو گے، تیسرے دن پھر وہی موبائل میں گناہ ہو جائیں گے، انٹرنیٹ میں برے کام ہو جائیں گے، نفس و شیطان پھر ہمیں اللہ کی نظر سے گرا دے گا۔ اس لیے میرا عزیزو، یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے، اب اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص کو ممبئی جانا ہے اور غلطی سے بنگلور والی ٹرین میں بیٹھ چکا ہے۔ اب بنگلور کی ٹرین میں بیٹھا، ایک اسٹیشن آیا، اس کو افسوس ہوا کہ یار مجھے ممبئی جانا تھا، یہ ٹرین ممبئی نہیں جا رہی، یہ تو بنگلور جا رہی ہے۔ اسٹیشن پر بہت روتا ہے، بہت افسوس کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میرے مالک میں اقراری مجرم ہوں، مجھے ممبئی کی ٹرین میں بیٹھنا چاہیے تھا، بنگلور کی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ اللہ کا بندہ روتا بھی ہے، افسوس بھی کرتا ہے، تڑپتا بھی ہے، لیکن اترتا نہیں ہے ٹرین سے۔ تو آپ بتاؤ، یہ اس کا رونا، اس کا تڑپنا، اس کا افسوس کرنا، اس کا بے چین ہونا، اور اس کے یہ اندر سے جذبات کہ میں ممبئی پہنچ جاؤں، کیا یہ جذبات اس کو کام آئیں گے؟ کیا یہ ممبئی پہنچے گا؟ نا 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 نا،
پھر آگے دوسرا اسٹیشن آئے گا، پھر روتا رہے گا، پھر آگے تیسرا اسٹیشن آئے گا، پھر روتا رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا روتے روتے افسوس کرتے کرتے پہنچے گا تو بنگلور ہی، ممبئی نہیں پہنچے گا۔ اللہ والوں کے بیان سنیں، روئیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا، روئیں۔ کسی بزرگ آئے، مراقبہ کیا، روئیں۔ اب یہ وقتی طور پر تو رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، اندر کے ارادے کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندے وہ شیطان والی پٹری سے اترتے نہیں، وہ جہنم والی ٹریک کو چھوڑ کر جنت کی طرف آتے نہیں، اور جس گناہ کی عادت پڑ چکی ہے، کرکٹ کے دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے، اس کو جڑ سے نکال پھینکتے نہیں، وہ موبائل کے غلط استعمال کی جو عادت پڑ چکی ہے اس کو ایک طرف کرتے نہیں، اپنی موت کو یاد رکھتے نہیں، اپنی آخرت کو یاد رکھتے نہیں، بس چلتی کا نام گاڑی ہے، دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا۔ ارے کئیوں کے جنازے اڑ گئے، یوں فرمایا اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، دیکھو آج قبرستان والوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ سناٹا چھایا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، جن کا دبدبہ تھا، جن کا رعب تھا، بڑے بڑے کلیکٹر لوگ، بڑے بڑے انسپیکٹر لوگ، اور بڑے بڑے وزیر لوگ، اور بڑے بڑے عہدے کے مالک، اور بڑے بڑے وزیر اعظم، اور بڑے بڑے بادشاہ، اور بڑے بڑے اہل اللہ، اور بڑے بڑے مشائخ، اور بڑے بڑے صاحب نسبت اکابرین آج قبرستان میں جا کے سو چکے ہیں۔ کیا کوئی صحابی قبرستان سے اٹھ کر کے آیا؟ 1350 سال سے صحابہ قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں، 1250 سال سے تابعین قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں، 1150 سال سے تابعین قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی قوم قبرستان میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی قوم قبرستان میں، کوئی 2000 سال سے سویا ہوا ہے، کوئی 5000 سال سے سویا ہوا ہے۔ میرے عزیزو پتہ نہیں میں اور آپ کتنا سوئیں گے، میں اور آپ کتنی مدت قبرستان میں رہیں گے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ ذرا رات کے 2 بجے جب سناٹا ہوتا ہے، جب اندر کوئی نہیں ہوتا، جب قبرستان کا گیٹ بند ہوتا ہے، اس وقت ذرا ایک چکر لگا کر کے دیکھو قبرستان کا، اس وقت احساس ہوگا یہاں قبرستان کی زمین پر نہیں، اندر جانا ہے، اندر جانا ہے، اندر جانا ہے، اور یہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس لیے فرمایا سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کو یاد رکھیں، اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے قرآن میں خود یہ اعلان کرتا ہے، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے، اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، جبکہ جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ وہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اسی لیے صحابہ کو بھیجا، اسی لیے تابعین کو بھیجا، اسی لیے تابعین کو بھیجا، اسی لیے یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو چلایا۔ یہ مدارس کا نظام، یہ خانقاہوں کا نظام، یہ جمعیت کا نظام، یہ رفائی کاموں کا نظام، اور یہ علماء کا دنیا میں وجود آنا، اور مدارس کی فیکٹری سے علماء کا تیار ہونا، حفاظ کا تیار ہونا، مصنفین کا تیار ہونا، مقررین کا تیار ہونا، واعظین کا تیار ہونا، محدثین کا تیار ہونا، امامت کرنے والے کا تیار ہونا، اذان دینے والے کا تیار ہونا، ہمارے انتقال کے بعد ہمیں غسل دینے والے، ہماری جنازے کی نماز پڑھانے والے، ہمیں دفن کرنے والے، ہمارے لیے رونے والے، یہ علماء کرام جو ہمارے سرتاج ہے۔ میرے عزیزو، ان کی قدر تو ہر حال میں کی جائے گی، ان کی قدر تو ہر حال میں کی جائے گی۔ یہ امت کے رہبر ہے۔ مولانا صاحب اگر ان کی زندگی میں عمل نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ تو کتنے اگر ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر ہم کیا کریں؟ اگر ان کی زندگی میں عمل نہیں ہے علماء کی، پھر ہم کیا کریں؟ ہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ آپ نے ایک قرآن کو چھاپنے کے لیے دیا،
اور چھاپنے والے نے پہلے پہلا صفحہ، پھر 5واں صفحہ، پھر 500واں صفحہ، پھر 600واں صفحہ، پھر تیسرا صفحہ، پھر 70واں صفحہ، پھر 80واں صفحہ، پھر 100واں صفحہ، اس طرح کر کے پوری ترتیب آگے پیچھے کر دی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کیا کرو گے؟ اس قرآن کو نعوذ باللہ پھینک دو گے؟ اس کی بے ادبی کرو گے؟ اس قرآن کو نعوذ باللہ آپ برا بھلا کہو گے؟ یا اس کو نعوذ باللہ جلا دیا جائے گا؟ تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا جائے گا، احترام کا معاملہ کیا جائے گا، اس کو بلند جگہ پر رکھا جائے گا۔ ہاں، اس ترتیب سے قرآن پڑھا نہیں جائے گا، پڑھا اس ترتیب سے جائے گا جس ترتیب سے صحیح طریقے پر لکھا ہوا ہے۔ چھاپنے والے نے غلطی نہیں کی ہے، ہاں ان علماء کی اقتداء نہیں کی جائے گی، ان کے پیچھے نہیں چلا جائے گا جن کی زندگی عمل سے دور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خلاف ہم زبان کھولیں، ان کے خلاف ہم برا بھلا کہیں، ان کے خلاف ہم اپنی رائے کو قائم کریں۔ یاد رکھنا، جو شخص علماء کے خلاف بولتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا نہیں فرماتے، اور جو خادمین علماء ہوتا ہے، جو علماء کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا فرماتے ہیں۔ کئیوں مثالیں ہیں، میں کئی اکابرین کے پاس بیٹھا، انہوں نے کہا مولانا صاحب میرے والد صاحب نے علماء کی خدمت کی، اللہ نے آج مجھے مفتی بنایا۔ میرے دادا مجھے کہنے لگے بیٹا پہلے نوساری میں جو حفاظ لوگ آتے تھے، علماء آتے تھے تراویح پڑھانے والے، تو اس کی میں بہت خدمت کرتا تھا، دیکھ اللہ نے تیرے ابا کو حافظ بنایا، تم لوگ دونوں بھائی کو عالم بنایا۔ تو جو علماء کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا فرماتے ہیں، اور جو علماء کی خدمت نہیں کرتا بلکہ علماء کو نشانہ بناتا ہے، علماء کو تانا دیتا ہے، علماء کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اور انہوں نے وہ 9-10 سال جو ان کی بچپنے کی عمر تھی، جو ان کی کھیل کود کی عمر تھی، جو ان کی ماں باپ کے ساتھ رہنے کی عمر تھی، ارے وہ 10 منٹ ٹیوشن سے لیٹ آتا تھا، ماں بے چین ہو جاتی تھی، آدھا گھنٹہ لیٹ آتا تھا، باپ بائک لے کے اس کو تلاش کرنے کے لیے جاتا تھا۔ تو میرے عزیزوں، انہوں نے وہ 9-10 سال وہ کڑی کھچڑی کھائی، وہ دال چاول کھائی، وہ روکھی سوکھی کو برداشت کیا، وہ ماں باپ کی محبت کو چھوڑا، وہ بھائی بہن کو چھوڑا، اور وہ اپنے شہر کو چھوڑا، اور ان کی اگتی ہوئی جوانی کے وہ قیمتی ایام، وہ خوبصورت ایام انہوں نے مدارس میں جو گزارے ہیں، اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ کیا پتہ اس وقت کی کوئی ایک ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ انہیں معاف کر دے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم تعریف نہیں کر سکتے علماء کی، اگر ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے، بڑا دل تو کر لیں، خاموش تو ہو جائیں، اپنی زبان تو روک لیں، اپنی آخرت کو برباد تو نہ کریں۔ میرے عزیزوں، اس بات کو طے کرو، انشاءاللہ اپنے بڑوں کا ادب کریں گے، اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، علماء کرام کی قدر کریں گے، اور چھوٹوں پر شفقت کریں گے، بچوں پر شفقت کریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، ان کے سامنے نہیں بولیں گے۔ ذرا ان سے پوچھو، آج جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے یا جن کے ابا دنیا میں نہیں ہے، ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس جا کے بیٹھو، کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں وہ بہار ہے جو ماں باپ کی موجودگی میں تھی؟ تو آپ کو یہی جواب دیں گے، سب کچھ ہے مولانا، کچھ کمی نہیں ہے، بس ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اور ان دونوں کی جگہ کوئی دوسرا آدمی لے نہیں سکتا، ان دونوں کی جگہ کوئی دوسرا آدمی لے نہیں سکتا۔ یوں فرمایا ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت۔ یوں فرمایا ماں باپ کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو، ماں باپ کے دل کو جیتو، ایسے بنو کہ ماں باپ کی دعائیں نکلے، ایسے بنو کہ ماں باپ کی دعائیں نکلے، ایسے بنو کہ ماں باپ کی دعائیں نکلے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شیخ المشائخ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا۔
کیا اللہ کا نظام ہے؟ ابھی بیان کے دوران کبھی کبھار گلا سوکھتا ہے، اور یہی رمضان میں اگر دن میں 3 بیان ہو جائے پھر بھی گلا نہیں سوکھتا. اس کا اپنا نظام ہے. الحمدللہ. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹے سے بچے ہیں. ماں نے کہا کچھ باتیں سناتا ہوں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی، سنو گے یا نہیں؟ اور 10-15 منٹ چلے نا کہ ختم کر دیں؟ شروع رکھیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے ہیں، بچے ہیں. ماں نے کہا بیٹا بایزید امی کے لیے پانی لے آؤ. پانی لے کر آئے ماں کے لیے. دیکھا ماں سو چکی ہے. پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے. سخت ٹھنڈی ہیں، ٹھٹھر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. لیکن اللہ کے بندے پانی ایک طرف رکھتے نہیں، اپنا دماغ چلاتے نہیں. اگر میں اور آپ ہوتے تو ماں کے قریب پانی رکھ دیتے کہ آنکھ کھلے گی تو پی لے گی. لیکن ہو پانی لے کے کھڑے ہیں. کافی دیر کے بعد ماں کی آنکھ کھلتی ہے اور ماں کے ہونٹ ہلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس وقت میری ماں نے جو مجھے یوں پانی لے کے کھڑا دیکھا، اس کی ہونٹ ہلے اور دعائیں دی. اس دعا کی برکت سے اللہ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے. یہ نیا پیٹ گوکاک کی مسجد میں آنا ہو پہلے دروازہ کھلوانا پڑے گا، پھر مسجد میں انٹری ہوگی. فرماتے ہیں کہ ولایت کے دروازے کیسے کھلے؟ اس وقت ماں کی دعا کی برکت سے ولایت کے دروازے کھلے. ذرا اور سنو. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے. ابا کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے. ماں بیوہ ہو گئی اور ان کی امی اب کام والی بن گئی. لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی تھی تاکہ اپنے بیٹے کو بھی کچھ کھلا سکے، خود بھی کچھ کھا سکے، حلال روزی کما سکے. اور ذریعہ معاش کوئی نہیں، آمدنی کا ذریعہ کوئی نہیں. ابا کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کاج کرنے لگی. یہی شاید کپڑے برتن دھونا یا جو بھی کام ہوگا کام کاج کرنے لگی. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ عمر تو چھوٹی ہے، لیکن بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو گلیوں میں کھیلنا شروع کرتا ہے. ان کی ماں نے دیکھا کہ بایزید، میرا بیٹا بایزید یہ اب گلیوں میں کھیلنے لگا ہے، کھیلنا شروع کر دیا ہے. ماں کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی گندے بچوں کے ہاتھ، کوئی برے بچوں کے ہاتھ، کوئی شرارتی بچوں کے ہاتھ، کوئی گالی بولنے والے بچوں کے ہاتھ کہیں میرا بایزید لگ نہ جائے اور میرے بایزید کی تربیت خراب نہ ہو جائے. اتنے میں کسی نے بتایا کہ اماں جی قریب میں ایک مسجد ہے، وہاں پر ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ پڑھاتے ہیں. اور آج تک کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جو ان کے پاس پڑھا ہے اللہ نے اسے بڑے اونچے مقام سے نوازا ہے. وہ بزرگ کی دعاؤں میں تاثیر ہے. ان کی ماں بس یہ سننا تھا. اپنے بیٹے بایزید کو سمجھایا، اپنے بیٹے بایزید کو تیار کیا اور لے کر وہ مسجد میں استاذ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی استاد جی دیکھو یہ یتیم بچہ ہے اور میں ایک بیوہ ماں ہوں، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے ابا کی بھی یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر عالم ربانی بنے، اللہ کا ولی بنے. اور اس کی ماں کی بھی یہی تمنا ہے کہ میرا بیٹا عالم ربانی بنے اور اللہ کا ولی بنے. تو یہ بچے کو میں آپ کی خدمت میں دے کر جاتی ہوں اور اخیر میں آپ سے اتنا کہتی ہوں کہ بس یہ میرے بیٹے کو، یہ میرے بیٹے بایزید کو اس وقت تک آپ گھر نہ بھیجنا جب تک کہ یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے، جب تک کہ یہ اللہ کا عاشق نہ بن جائے، اس وقت تک میرے بیٹے بایزید کو گھر نہ بھیجنا. استاذ نے یہ سنا، بہت متاثر ہوئے. کہا اماں جی میں آپ کے بچے کی تربیت کے خاطر پوری محنت کروں گا، کوشش کروں گا. اتنا ہے کہ آپ دعا کے ذریعے میری مدد کرنا، دعا کے ذریعے میری ساتھ دینا. ماں کی وہ ہمت دیکھی، ماں کی وہ بات سنی، ماں کی وہ داستان سنی. استاذ بھی ہل گئے. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے ہیں، استاذ کے پاس پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے 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 کچھ مہینے گزرے. ابا کا تو انتقال ہو چکا تھا، ماں کی یاد ستانے لگی. استاذ سے کہا استاد جی مجھے جو ہے نا میرے امی کی یاد آتی ہے، میں امی سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے چھٹی دیجئے، میں کل دوبارہ واپس آ جاؤں گا. استاذ ٹینشن میں آ گئے کہ چھٹی دیتا ہوں تو ماں کا دل دکھتا ہے اور اگر چھٹی نہیں دیتا تو یہ یتیم بچے کا دل دکھتا ہے. اب یتیم بچے کے دل کو دکھانا بھی برداشت نہیں اور ماں کے دل کو دکھانا بھی برداشت نہیں.
اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ آپ اسے زیادہ سبق دے دیجئے۔ چنانچہ ان کے استاذ نے بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے آپ کے سبق پر نشانی کر دی ہے، اتنا سبق اگر آپ شام کو سنا دو گے تو آپ کو چھٹی دے دوں گا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی کہ آج رات ماں کے ساتھ گزرے گی، آج میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں گا، آج میں اپنی امی سے باتیں کروں گا۔ وہ جب اپنے کمرے میں آئے، وہ کلاس میں آئے، اور جب وہ صفحے پلٹے تو سمجھ گئے کہ یہ تو اتنا سبق ہے جو 1 مہینے کا سبق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے استاذ مجھے چھٹی نہیں دینا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے گھر جاؤں۔ یہ تو 1 مہینے کا سبق ہے، یہ کہاں سے یاد ہو سکتا ہے؟ یہ 10-12 گھنٹے میں، 7-8 گھنٹے میں یہ سبق کہاں سے یاد ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک بات یاد آئی کہ میرے امی یوں کہتے تھے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور میرے استاذ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور میری ماں سے بھی بچپن سے یہی سنا۔ آہا، یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے، بچپن سے یہی سنا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، کتاب بند کی، ایک بچے نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میری ماں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، میرے استاذ بھی روزانہ یہی کہتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اے اللہ آج مجھے یہ سبق آپ یاد کرا دیجئے، یہ سبق یاد کرا دیجئے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کرنا شروع کیا۔ شام کو استاذ کے پاس حاضر ہوئے کتاب لے کر۔ استاذ سمجھ گئے کہ اتنا سبق تو کبھی بھی یاد نہیں ہو سکتا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنانا شروع کیا اور پورا سبق سنا دیا۔ استاذ سمجھ گئے کہ اس بچے کے ساتھ ایک خاص اللہ کی مدد ہے، اس بچے کے ساتھ ایک خاص اللہ کی مدد ہے۔ کہا بیٹا تجھے چھٹی تو دیتا ہوں، لیکن وہ وعدہ یاد رکھنا، کل کو واپس آ جانا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم خوشحال، ابھی تو چھوٹے سے ہیں بایزید، کودتے کھیلتے اور کچھ اشعار پڑھتے پڑھتے اپنی ماں کے گھر پر گئے اور دروازے کو دستک دی، امی بایزید، امی بایزید۔ تیسری مرتبہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، من؟ کون؟ تو کہا امی آپ کا بایزید۔ کہا نا 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 نا، یہ میرے والا بایزید نہیں ہو سکتا، یہ میرے والا بایزید نہیں ہو سکتا۔ میرے والا بایزید تو اس وقت آئے گا جب وہ عالم ربانی بن جائے گا، جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اس سے پہلے میرے والا بایزید نہیں آ سکتا۔ آپ واپس آ گئے، دروازے پر بیٹھ کر رونے لگے۔ اس کے بعد ماں نے دروازہ نہیں کھولا، آپ واپس آ گئے، نیچے بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ استاذ نے کہا بیٹا بایزید کیا بات ہے، بہت جلدی آ گئے؟ کہا استاذ میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا اور میری ماں نے کہا کہ یہ میرے والا بایزید نہیں ہو سکتا۔ استاذ نے کہا بیٹا امی سے ناراض تو ہو کر نہیں آئے؟ کہا نا نا نا، دل ٹوٹا بہت ہے، آنکھیں روئی بہت ہے استاد جی، لیکن میری ماں تو مجھے کچھ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، وہ سب کے گھروں میں کام کرتی ہے، وہ آج کل بیمار سی رہنے لگی ہے، ان کے لیے یہ دعا کر دینا کہ وہ مجھے کچھ بنتے ہوئے دیکھ لیں۔ میرے مرحوم باپ کی بھی یہی تمنا تھی اور میری ماں کی بھی یہی تمنا تھی، آپ میری ماں کے لیے دعا کر دینا۔ استاذ نے اپنے امامے کے کونے سے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو پوچھے اور ان کی امی کے لیے دعا کی۔ کہا بیٹا روزانہ تیری ماں کے لیے دعا کروں گا۔ پھر انہوں نے استاذ کے پاس پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 4 سال گزرے، ماں کے پاس نہیں آئے، 6 سال گزرے، 8 سال گزرے، 10 سال گزرے، 12 سال گزرے، 14 سال گزرے، 15 سال گزرے۔ ایسے ہی کوئی بایزید بسطامی بنتا ہے، ایسے ہی کسی کا بچہ ہیرا بنتا ہے، ایسے ہی کسی کے بچے کو اللہ عالم کے لیے قبول کرتا ہے، ایسے ہی کوئی مولانا طارق جمیل صاحب بنتا ہے، ایسے ہی کوئی پیر ذوالفقار صاحب بنتا ہے، ایسے ہی کوئی حضرت جی مولانا الیاس صاحب بنتا ہے، ایسے ہی کوئی حضرت قطب الدین ملا صاحب جیسے بنتے ہیں۔ اس کے لیے پیچھے ماں باپ کی وہ قربانیاں، ماں باپ کی وہ محنت، ماں باپ کی وہ کوشش، ماں باپ کی وہ تڑپ، ماں باپ کی وہ لگن، اور گھر میں وہ دینداری والا ماحول اور اپنے بچے کو اللہ سے ہونے کا یقین جب ماں باپ دل میں بٹھاتے ہیں اور بچے کے سامنے جب وہ اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، پھر بچے کے اندر کے جذبات بنتے ہیں، میں حافظ بنوں گا، میں عالم بنوں گا، میں قاری بنوں گا، میں مفتی بنوں گا، میں دین کا داعی بنوں گا، میں اللہ کا ولی بنوں گا۔ میرے عزیزو ذرا دھیان سے سنیں، اس بات کو نوٹ کریں۔ 16 سال گزر گئے، ابھی تک آپ اپنے امی کے گھر پر نہیں آئے۔ استاذ ایک رات
तहज्जुद की नमाज के लिए उठें, तहज्जुद की नमाज के बाद आराम के लिए लेटे। ताजदार मदीना फ़ख्र दो जहां सय्यदुल अरबी वल अजम हज़रत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आका ने फरमाया, इसका खुलासा यह है कि आपके यहाँ जो वो नौजवान रहता है बायज़ीद, उसकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और अल्लाह ने उसको विलायत कुबरा का झंडा दे दिया है। जाइए बशारत दीजिए और उसको अपने घर पर रवाना कर दीजिए। उस्ताद साहब एकदम खुशी खुशी बायज़ीद बुस्तामी के पास आए। उस्ताद के दिल में खुशी भी थी, दिल टूटा हुआ भी था कि बायज़ीद बुस्तामी जैसा शागिर्द अब जा रहा है, बायज़ीद बुस्तामी जैसा अल्लाह का वली अब जा रहा है, जिसके तरबियत की गवाही खुद आकाए नामदार दे रहे हैं, जिसको विलायत कुबरा का झंडा अता किया गया उसकी गवाही खुद आकाए नामदार दे रहे हैं। आप बायज़ीद बुस्तामी के कमरे में आए, क्या देखा कि बायज़ीद भी तहज्जुद में मशगूल है, बायज़ीद भी तहज्जुद में मशगूल है। जब उन्होंने सलाम फेरा, उस्ताद ने एकदम से अपना अमामा उतार कर बायज़ीद बुस्तामी के सर के ऊपर रखा और कहा, बेटा बायज़ीद, पूरा ख्वाब सुनाया और कहा तेरी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और अल्लाह ने तुझे बड़े ऊंचे मकाम से नवाजा है, अब तू जा सकता है, तेरा काम हो चुका है, अब तू तेरी माँ के पास जा सकता है। बायज़ीद बुस्तामी ने अपने उस्ताद के हाथ चूमे। उनके दिल में खुशी भी थी, एक गम भी था कि ये उस्ताद ने मेरे खातिर इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, इतनी कुर्बानियाँ दी। बायज़ीद बुस्तामी का इतना ऊंचा मकाम, उनके उस्ताद का कितना ऊंचा मकाम होगा जिन्होंने उनके पीछे मेहनत की थी। फिर होता क्या है, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अब घर आ रहे हैं, वो पहले वाली बातें याद आ रही है। मेरी माँ ने कहा था कि मेरे वाला बायज़ीद नहीं हो सकता। अब घर पर गए, दरवाजे को दस्तक दी, पूछा मन कौन, तो कहा अम्मी बायज़ीद। हाँ, यही मेरे वाला बायज़ीद है, यही मेरे वाला बायज़ीद है। माँ ने दरवाज़ा खोला, अपने बेटे के पेशानी पर बोसा दिया और कहा, मेरा बेटा, तेरा अब्बा भी तुझे यही बनते देखना चाहते थे, तेरी माँ भी तुझे यही बनते देखना चाहती थी, आप बैठ। माँ ने बड़ा इकराम किया, एहतराम के साथ बिठाया। मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ। वो गरम गरम दूध लेने के लिए गए, वो दूध लेने के लिए गए। रास्ते में याद आया, कहने लगे, बेटा पहले मैं शुक्रिया की नमाज अदा कर लूँ, पहले मैं मेरा अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लूँ। वो माँ सजदे में गई और अल्लाह से कहने लगी, ए अल्लाह, शुक्रिया का जब सजदा अदा किया, अल्लाह से कहने लगी, ए अल्लाह, तेरा एहसान है, तूने मेरे बायज़ीद को आलिम रब्बानी बनाया, तूने अपना वली बनाया, बड़ी ऊंची खुशखबरी तूने सुनाई। मैं यही दिन के लिए, यही दिन देखने के लिए मैं जीना चाहती थी। मैं दुनिया की रौनक और दुनिया की बहारें और दुनिया की जीनत के लिए जीना नहीं चाहती थी। अब आप जब चाहें तब मुझे उठा लीजिए, अब मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। मेरा दिल खुश हो चुका है, मेरा बायज़ीद आपका वली बन चुका है। मेरे अजीज़ों, जब ऐसी कुर्बानियाँ दी जाती है तब जाके बायज़ीद बुस्तामी तैयार होते हैं। क्या हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? जिस तरह हम हमारे दादा परदादा को भूल गए, 10 रुपये उनके लिए इसाले सवाब नहीं करते, वही नस्लें तैयार कर रहे हैं कि बेटा मैं भी जब दादा बन जाऊं तो तेरे पोते को कह देना मेरे कब्रिस्तान पर हाजिरी न दे, मुझे भी भूल जाए, ते मेरे पोते की गलती नहीं है, मैं भी मेरे दादा परदादा को भूल चुका हूं। मेरा अजीज़ों, क्या सोच है, क्या प्लानिंग है, मरने के बाद के लिए क्या सोचा है, कब्र में इतना रहना है उसके लिए क्या सोचा है, और हमेशा हमेशा की वो जो लाइफ आने वाली है उसके लिए क्या सोचा है। मेरे अजीज़ों, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत को सामने रख करके अपनी ज़िंदगी को गुजारो। 2-3 बातें और भी थी बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, फ़िलहाल तो उसका वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह आज मरकज़ पर जो बात होगी वो तो कुछ और बात करनी है, जो काम की बात है, दीन इस्लाम के 3 बुनियादी अकाइद है, उस पर बात करने का इरादा है मगरिब के बाद मरकज़ पर। लेकिन आइंदा कल फजर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में बात होगी और बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वाले टॉपिक पर आगे से बात करेंगे। तो आप में से कौन कौन नियत करता है कि इंशाअल्लाह आएंगे, या वही बयान करने वाला पहले आए, हम तो बाद में ही आएंगे? ऐसा है? अपनी तलब तो बताओ अल्लाह को। मैं तो सोचा था हर जगह मजमा पहले से आके बैठ गया था, मैं समझा था गोकाक तो मेरे घर जैसा है, यहाँ तो पहले से ही भरा हुआ होगा। फिर मुझे पता चला कि गोकाक वालों ने तो तय कर लिया है, पहले बयान करने वाले आएंगे, हम बाद में ही आएंगे। अपनी तलब बतानी चाहिए अल्लाह को, पहले से आके बैठना चाहिए, रोना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। जब तलब होती है फिर अल्लाह पाक नवाजते हैं। तो जो कल इंशाअल्लाह फिर सुबह की मजलिस के बाद
بیت کی مجلس بھی ہوگی، تو اس میں جو حضرات بیت ہونا چاہتے ہیں، جو پہلے سے بیت ہو وہ بھی شرکت کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، پھر انشاءاللہ سنت کا وقت دیا جائے گا۔ آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں اور پڑھیں میرے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے رہے، آواز سے پڑھیں، درد سے پڑھیں، اپنی طلب اپنی تڑپ اللہ کو بتائیں، کہیں اللہ میں بھی بایزید بستامی جیسا بننا چاہتا ہوں، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر آپ سوچ لیں تو میں بھی بن سکتا ہوں، میری اولاد بھی بن سکتی ہے، میری نسلوں میں بھی بایزید بستامی جیسے تیار ہو سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ جب میں اللہ کہوں گا تو میرا دل بھی اللہ اللہ کرے گا، میرے بدن کا رواں رواں، ہڈی ہڈی، گوشت گوشت، بال بال، کھال، یہ ساری اللہ کی محبت میں ڈوب جائے گی، اور در و دیوار سے یہی آواز آئے گی، اللہ اللہ اللہ۔ پہلے 4-5 دفعہ میں پڑھوں گا، اس کے ساتھ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہ 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 اللہ۔ دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیے کہ میرے بدن کا رواں رواں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آج تک دنیا دنیا بولی، دنیا دل میں آئی، پیسہ پیسہ بولا، پیسہ دل میں آیا، چیزوں کے بارے میں بولا، چیزوں کی محبت دل میں آئی۔ ذرا اپنی طلب بتاؤ، اپنا درد بتاؤ اللہ کو۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔